بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد امریکہ سے مخاطب ہوں۔ جس طرح آپ ملک میں پریشان حال ہیں، ہم سب پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں آپ کے ہم دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جس قسم کی روزانہ مختلف قسم کی نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ملک کے اندر سے، تو میرا وہ کہنا بالکل صحیح نظر آتا ہے کہ ایک عجوبہ اسٹیٹ ہے جس میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ میرا کہنا بجا ہے کہ جس ملک میں کوئی قانون نہ ہو اور ہر ایک شخص نفس نفسی سے دوچار ہو، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہو وہ اپنی ذات کی خاطر کسی طریقے سے کسی شخص کو پکڑ لیں چھوٹی سی بات پر، اور کسی قسم کا ایکشن لے لیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو واقعی ایک عجوبہ اسٹیٹ ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال تو تھا میں کسی اور پوائنٹ پر آپ سے ڈسکس کرتا، لیکن جس طرح کے آج کل روزانہ افواہیں پھیل رہی ہیں، طرح طرح کے ریومر ویڈیوز آڈیوز کا ایک بازار سا گرم ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی شخص کی بھی عزت یا زندگی محفوظ نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ریومر سائیکالوجی ہے، جو کہ عموماً مخالف دشمن جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی افواہیں پھیلا کر ملک میں انسرٹنٹی، بے یقینی کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ اس کی اگر تھوڑی سی ہسٹری میں چل جائیں، اس کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جس وقت یہ نواز شریف کی جو بیٹی ہے محترمہ یہ مریم نواز صاحبہ، یہ جنرل صاحب تھے جنرل راحیل کے دور میں، یہ اس وقت یہ اسکینڈل شروع ہوا تھا ایک بڑے ہائی لیول پر۔ اگر اس وقت یہ جنرل صاحب ان کی ہیلپ نہ کرتے اور ایکشن لے لیا جاتا تو ہمیشہ کے لیے چیپٹر ختم ہو جاتا، اور یہ آج یہ خاتون اندر بیٹھے ہوئے کوئی قصہ کہانی اور لکھ رہی ہوتی۔ اس کے بعد انہوں نے لمبا یہ چکر شروع کیا، ہوتے ہوتے یہ اس قسم کا عام ہو گیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس عمل میں وہ جو آئی ایس آئی کے جو مشہور اس وقت بھی ہیں، ابھی بھی اپنا جنرل صاحب کے جانے کے بعد بھی ابھی بھی ان پاور ہیں، یہ ان کا کام تھا کہ طرح طرح کی ریکارڈنگ کرنا منسٹر ہاؤس سے یا دیگر جرنیلوں میں سے مختلف ججز کی۔ تو یہ کہانی ایسی چلتی رہی ہے کہ یہ خاتون ہمیشہ تھریٹ دیتی رہی، میرے پاس یہ ویڈیوز میں یہ کر سکتے ہوں، یعنی کہ کسی بھی شخص کی عزت محفوظ نہیں، اور کسی طرح بھی ان کو ذلیل و خوار کر کے یعنی کہ مقدمے چلا کر ان کو ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے اب بھی یہی طریقہ کار چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی شخص محفوظ نہیں، اور یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ سوشل ایک قسم کی مرض ہے، نفسیاتی مرض۔ یہ اگر معاشرے میں پھیل گئی تو ہر ایک شخص لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سکینڈل بنا لیا کریں گے، پھر اس میں چیزیں ایڈ کر لیا کریں گے۔ آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایزیلی اویلیبل ہے کہ ملک میں افراتفری کی اور فضا خراب ہوگی۔ تو خدا را عقل کے ناخن نے اگر ان لوگوں کے پاس پاور آ گئی ہے اور پاور سے چپک کر اس کو گریب کرنے کے لیے ذلیل قسم کے حربے اختیار کر رہے ہیں، تو یہ ہماری عدالت کا کام ہے کہ ان لوگوں کو ایسے کرش کر دیں، ان کو ایسی قسم کی سزا دیں کہ آئندہ کے لیے لوگ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ لہذا یہ جو کنڈے ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو بر وقت آپ نے نہ کنٹرول کیا تو پہلے ہی معاشی حالات خراب ہیں، پھر سماجی حالات بھی تباہ ہو جائیں گے، پھر یہ نفس و نفسی کا یا پہلے ہی انسرٹنٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے پریشان ہوتے ہیں کہ ہر روز نہ کوئی نئی خبر آئے گی۔ اس چیز کو اگر انالیسس کیا جائے تو مجھے آج آپ کو تھوڑا سا اس چیز پر ڈسکس کرنا ہے کہ میرے آج کی ٹاپک اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایگوئزم کی مرض پھیلی ہوئی ہے، اس ایگوئزم نے اس ملک کو اس نہج پر لے کر آیا ہے۔ تو میں اصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس عجوبہ حکومت میں ایگوئزم نے کس طریقے سے کرش کر کے رکھ دیا ہے پورے ملک کو، عوام کو، ہر طبقہ انسان جو ہے وہ اس سے دوچار ہے، وہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا ہوگا۔ دیکھیں سائیکالوجی میں عزت نفس ایک عام چیز ہوتی ہے، لیکن جو ایگو ہوتا ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔
اگر ایک اٹ ڈپینڈس آن کہ اس آدمی کی بیسک پرسنالٹی فیکٹرز کیا ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں، اس کی ٹریننگ کیا ہوئی ہے، اس کے ایکسپیرینسز کیا ہے، لہٰذا وہ ہر ایک شخص اپنی اپنی ذات میں اس ایگوئزم کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. کسی کے خلاف کوئی بات کر دی، وہ جی اس نے میرے یعنی کہ میرے ایگو ہرٹ ہو گیا. اب ایگو ہرٹ کرنے والے شخص کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کیا وہ غریب ہے، کیا وہ جرنیل ہے، کیا وہ جج ہے، یا کوئی بیوروکریٹ ہے، یا یعنی کہ پولیس افسر ہے، وہ کون شخص ہے اور اس کے پاس کیا پاور ہے، اور اس ایگوئزم کو وہ کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جائے گا. لہٰذا جس سے ہاتھ میں جتنی زیادہ پاور ہوگا وہ اس کا ایگو اتنا ہی پھولا ہوا ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک عزت نفس اور ایک ایگوئسٹک جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈس اپون کہ اگر آپ کا انٹینشن کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے. مثال کے طور پر ایک کو کہتے ہیں ہم کہ یہ ضدی ہے، ایک آدمی کو کہتے ہیں نہیں جی یہ ثابت قدم ہے. تو دونوں چیزوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ثابت قدم جو شخص ہوتا ہے وہ عقل کے ساتھ کسی ایک پازیٹیو موٹیو کے لیے اور ایک کوئی عظیم کام کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے اور اپنی زندگی بھی قربان کر دیتا ہے، شہادت بھی قبول کر لیتا ہے اپنے ملک کے لیے. اور دی ادر ہینڈ اگر وہ شخص، وہی جرنیل اگر وہ ضدی ہے اس حساب سے، اپنے ایگوئزم کے حساب سے، تو وہ اپنے ملک کا وہ بھٹا گول کرے گا جس طریقے سے آج کل آپ نے اپنے ملک کے اندر دیکھا ہے. مثال کے طور پر یہ ایگوئزم ہی ہے کہ جس کے اندر پاور ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جو میں کہتا ہوں وہی ہونا چاہیے اور تمام دنیا اس کے حساب سے چلے، جو اس پر نہیں چلے گا میں اس کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ جو ایگوئزم والا شخص جو ہے اس کی انٹیلیجنس کتنی ہے، اس کا ای کیو کیا ہے اور اس کی پرسنالٹی کیا ہے. دیکھیں جو عام آدمی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا ذہین، اسے کہتے ہیں اس کا آئی کیو یا اس کی ذہانت کا لیول بڑا ہائی ہے. جو دوسرا شخص کہتا ہے کہ اس کا اگر اس کا ذہانت ہائی ہے لیکن اس کی اندر پرسنالٹی میں میچورٹی ہے تو اس کو کہیں گے ای کیو اس کا بڑا پور ہے، یہ ایموشنلی اممیچور ہے، کاکا ہے، بچہ ہے، جنونی ہے، اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں ہے، جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ سوچ کرتا ہے، یعنی کہ عقل مند ہے لیکن اس کے جذبات اس قابو میں نہیں ہے. تو یہ اس وقت مسئلہ ہے جو ہم اس قوم کو اس وقت بھگتنا پڑ رہا ہے. لہٰذا اس چیز کو اگر سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو شخص ہے اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کا سیکس کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس کی کیس ہسٹری کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ اندھا دھند اس کو پیچھے چل جائیں اور وہ آپ کے جذبات کو ایکسائٹ کر کے اور اپنے پاور کے زور پر آپ کا گرپ کر دے اور ایک دفعہ گرپ کر کے آپ اس کے ملک کے اوپر سیاہ و سفید کا مالک بن جائے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں میں ٹھیک ہوں، میں عرف آخر ہوں، میرے ایگو کا پرابلم، میں جی ہرٹ ہوا ہوں، لہٰذا وہ غلط کام بھی کر رہا ہو تو وہ کہتے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. جب اس ایک شخص میں یہ آ جائے کہ میں ٹھیک ہوں، جی میں ہوں، میں جو کہتا ہوں ٹھیک ہوں، تو یہ سمجھے وہ نفس امارہ میں چلا گیا ہے. اس کے اندر اس کی خود سری، اس کی خود غرضی اس پر اتنا غالب آ گئی ہے کہ اس کو نظر ہی نہیں آتا. لہٰذا جب وہ اپنے اس قسم کے نتائج کرتا ہے، سوشل انٹریکشن کرتا ہے، یا اس کے اوپر پاور ہے، جو کوئی ڈیسیژن کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کی جذباتیت اتنی غالب ہوئی ہوتی ہے، وہ جنونی قسم کے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، جنونی قسم کے اس کے ایکشن ہوتے ہیں. اس کا رزلٹ جو ہے وہ تمام لوگ بھگتے ہیں جو اس کے انڈر ہوتے ہیں. لہٰذا یہی چیز اس وقت ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ یہ لوگ جو ان پاور ہیں جنہوں نے ایک دفعہ اپنی ذات کے لیے اپنے صرف دیکھیں جو ایگو والا شخص ہے اگر وہ عقل ہے تو دوسرے کو دیکھ کر کمپیٹ کر کے اس سے بہتر ہوگا، لیکن وہ جو اندر سے جذباتی اور جنونی اور میچور شخص ہوگا وہ پتہ کیا ہوگا، وہ حسد کرے گا. مثال پر اس وقت اس ملک کا جو اسٹیج پر ہے اس میں حسد، بغض اور دوسرے کو ڈاؤن کرنا اور دوسرے کو یہ کہنا سمجھنا کہ یہ مجھ سے آگے کیوں ہے، وائی یہ عمران خان از ٹو مچ پاپولر، میں جرنیل ہوں، میری بات کیوں نہیں سنتے، لوگ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے، یہ اتنا غالب کیا ہے. اگر وہ غالب ہے تو آپ اس طریقے سے اچھائی کی چیزیں پیش کریں کہ لوگ اس کو چھوڑ کر آپ کی طرف آئیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو بھی مجھ سے بہتر ہے، جو بھی ترقی کرنے والا ہے، جو بھی بولنے والا ہے، جو بھی حق کی بات کرنے والا ہے، میں نے اس کو کرش کر دینا، کیوں وہ مجھ سے اوپر اٹھنا چاہتا ہے، تو یہ اس شخص کے ایک مینٹلی ڈیزیزڈ ہے آدمی. اس کے اندر یہ لوگ یہی حال ہوتا ہے کہ یہ جو
سوشوپیتھ ہوتے ہیں، سائیکوپیتھ ہوتے ہیں، وہ انٹیلیجنٹ بہت ہوتے ہیں، ان کا ذہن بھی اس قابو میں ہوتا ہے، لیکن خود غرض اور ظالم قسم کے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے اپنی ذات کی بقا کے لیے وہ گیم بھی کھیلیں کہ اس نے بیرون ملک لوگ پر بیٹھا ہوا ایک ڈیفیٹڈ شخص جو اس سے مجرم چلا گیا اس کے ساتھ مل کر، اس کے گروپ کے ساتھ مل کر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو چنا جو کہ اس کی اسے یس کرنے والے ہوں، ان کو ساتھ ملا کر اس نے یہ ٹولہ جو لے کر آیا ہے، یعنی کہ ہمارے پر جو غالب مسلط کر دیا۔ اب وہ جو اس کو غالب ہو گیا، مسلط ہو گیا، اس کے پیچھے اس کی ان لوگوں کی بیکنگ ہے، اور پھر ان لوگوں کی بیکنگ کے اندر وہ ان لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں جو ان جیسے ہوں، چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں، ایڈمنسٹریشن میں ہوں، یا اسٹیبلشمنٹ میں ہوں۔ وہ لوگ پھر ایک گروپ سا بن جاتا ہے، پاورفل گروپ۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس پر غالب ہیں، لہٰذا جو بھی دنیا کی بڑی بڑی قومیں تنزلی طرف گئیں، اس قسم کے گروپ آ جاتے تھے، اور وہ ان کو یعنی کہ ان کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی ان کی جو بیس جو ہوتی ہے نا ویکنیس کی، ہوتی ہے ٹیمپٹیشن، دولت، پاور، رتبہ، اور لوگوں پر غالب ہونا، اور ان کا ہر طرف بلے بلے ہونا۔ یہ آپ چلے جائیں جتنی بھی قومیں آئی ہیں، فرعون، حامان، قوم سمود، آئی میں سے قوم نوح، یعنی قوم شعیب، جتنی بھی پہلی قوم قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے، وہ کیا تھا؟ جب ان کے پاس پاور آ گئی اور ان کے عقد کے اوپر نا پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ ان کو کچھ اور کچھ نظر ہی نہیں ہوتا، وہ جو کہتے ہیں نا سمن بکمن عمین فہم لا یعقلون، ان کا عقل نہیں کام کرتی، وہ سننا وہ چاہتے ہیں، جو وہ باہر سے آواز آئی ان کو بات ہی نہیں سنی جاتی، وہ کہتے ہیں بس اس کو کرش کر دو، یہ شخص میرے خلاف بول رہا ہے، ان کو پکڑ لو، چاہے وہ کسی طرف سے ہیں، وہ انہوں نے ہمارے خلاف سٹینڈ لیا، وہ یہ پارٹی زیادہ مضبوط ہو رہی ہے، ان کو ہم نہیں خرید سکتے۔ تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کی یہ جو جوڈیشری ہو، یا آپ کے یہ آئی میں سے نیشنل اسمبلی ہو، اس میں کیا ہوا، انہوں نے ووٹ لوگ چنے جو اس کام کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ لہٰذا یہ تمام جتنی بھی گیم کھیلی جاتی ہے، یہ دیکھیں ایگوئزم کی یہ قیمت ہے۔ پھر ایگوئسٹک لوگ لے کر آئے جو چلاک اور تھے۔ اب یہ دیکھیں یہ مسٹر ثناء اللہ حاجی صاحب، اس کی ہسٹری دیکھ لیں، ایک یعنی کہ مشہور زمانہ قاتل، اور جس کے پیچھے ہسٹری ہے مرڈر ٹاؤن کی، ان کو نظر نہیں آ رہا، اور اس کو یعنی کہ وزیر داخلہ لگا رہے ہیں، تو ایک قاتل شخص کو، ایک مجرمانہ ذہن رکھنے والے شخص کو، ایک ایگو کا بھرے ہوئے شخص کو، بغض اور حسد کا بھرے ہوئے شخص کو آپ امپاور ہیں، وہ اپنی اس کی اینک سے تو وہ چیزیں حقائق نظر نہیں آئیں گی، وہ کہے گا نہیں اس نے بولا ہے اس کو کرش کر دو۔ اسی طریقے سے دوسرا گروپ لے لیں جو مشہور ہے زمانہ، یعنی کہ مبینو سینما سے اٹھنے والی ہستی، جس نے کہ یہاں تک کہ بے نظیر بھٹو کو بھی اور اس کی ماں کو ہی پاگل کر کے شادی کر کے اسٹیج پر آیا، آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ کو ملک کے لیے سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اب کیا کچھ نہیں وہ کر سکتا، اور اس کو آپ ان پاور لے کر آئے ہیں، کوئی ڈالر کا جو ماہر ہے کس طریقے سے باہر بھیجنا ہے۔ اب وہ اس کی دیکھیں سوشوپیتھ ہیں یہ لوگ، ہنستے ہیں جرائم کر کے، لوگوں کی تکلیف دیکھ کر، تو ان کو ایک مزہ اور چسکا سا آتا ہے کہ یار اور دباؤ دو، انہیں کیا ضرورت کے ملک میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، سب کے پیچھے 12 ساسے چلے گئے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے، یہ جو ایگوسٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک منطق ہوتی ہے، یہ اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے، یہ قانون کو بھی اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، حالات کو اس طرح کر لیتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ پاور ان ہینڈ ہوتی ہے تو اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جو حق کو سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ کو سچ کو میٹ کر لینا، اس میں کتنے ایکسپرٹ ہیں۔ اب دیکھیں حیران کن بات نہیں ہے، یہ گورنمنٹ ہے، کیا یہاں پیسہ تھا پہلے نکل گیا، جو ہے وہ بھی نکل جائے گا، کس قسم کے قانون بنائے، ہر ایک کو صاف ستھرا کر دیا۔ اب اس کے بعد ڈر یہ ہے کہ یہ اس قسم کے نقوش یہاں چھوڑ کر جائیں گے، کسی کوئی بھی آئے گا اس کو نہیں میک اپ کر سکے گا۔ میں نے کئی دفعہ پروگرام میں کہا ہے، انہوں نے اس طریقے سے اس کو لوٹا ہے کہ جاتے ہوئے جس طرح ہوتا ہے نا، چور کہیں آئیں یا ڈاکو آئیں تو وہ پھر جاتے ہوئے نا کھڑکیاں بھی جہاں رہتے ہیں اس کی اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے اندر سے آپ کو
یعنی کہ اس سٹیج پر لے کے آپ کو مالی طور پر، انتظامی طور پر، سیاسی طور پر، آئی میں سے کیا کہنا تھے، معاشرتی طور پر اس سٹیج پر لے کر جا رہے ہیں۔ اس کی میک اپ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اتنے گہرے اس میں کہ جاتے ہوئے نا سوراخ کر کے جا رہے ہیں ایک سٹیٹ کے اندر کہ جو بھی آئے وہ روتا پیٹتا رہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ٹھیک تھے، ہم غلط تھے، تو یہ کون سے ٹھیک ہو گئے؟ تو خدا را قوم کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا شخص نہیں ہوں، لیکن یہاں بیٹھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں آپ کا بہت ہی یعنی کہ مذاق اڑایا جاتا ہے، کہتے ہیں بنانا اسٹیٹ، تو ہم کہتے تھے عجوبہ اسٹیٹ از رائٹ ورڈ فار ہم، جس کے اوپر ایگوسٹک لوگ چھا گئے ہیں اور دیمک کی طرح اس کو چوس رہے ہیں اور اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور کہنے کا کہ اب میں ٹھیک کر لوں گا، اب یہ ٹھیک کرتے کرتے خدا را یہ سوچیں جتنا یہ، کیونکہ یہ ٹھیک تو کر نہیں سکتے، یہ اپنی پاور سے پرلونگ کر کے اتنی دیر سک کر کے، ان کے اندر صلاحیت تو ہے نہیں، وہ کہاں سے وہ جناب باہر سے بھیجا وہ نواز شریف نے جی، یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں نا، ان کی وجہ سے ڈالر بھی واپس آ جاتے ہیں، اس نے کس سٹیج پر لے کر آیا۔ سب اپنی اپنی ٹرائی کر سکتے، اس کے باوجود نہیں جانا چاہتے، انہیں یہ جانا ڈر ہے کہ جس دن بھی یہ الیکشن ہوا ان کا یہاں کو نام و نشان نہیں ہوگا، ان کی پارٹیوں کو نام و نشان نہیں ہوگا، خود انہوں نے حالات پیدا کیے، اگر یہ ڈیلے نہ کرتے تو شاید ان کے کچھ پوزیشن ٹھیک رہتی، اور وہ کہتے ہیں ہم نے مرنا تو ہے، کیوں نہ ان سب کو مار کے ہی مر جائیں، تو یہ بہتر ہے کہ یہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہو، ملک ہی نہ رہے، ملک کا امیج ہی نہ رہے۔ وہ لوگ جو اس کے بیک پر ہیں وہ آئی ایس آئی کے صاحب، اب پتہ چلتا ہے یہ جو اس قسم کی جو ہوتے ہیں نا جی ویڈیو بنتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ہائی لیول کی، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی پاور ساری اس کے آئی ایس آئی کے پاس ہوتا ہے۔ آئی ایس آئی اپنے اصل کام بارڈر کا اور اندرونی معاملات سے ہٹ کر وہ پولیٹیکل سسٹم میں آ گیا، وہ تمام وہاں سے بارڈر و حالات وہی جو سلیپنگ سیل تھے وہ ایکٹیو ہو گئے، کیونکہ ان کی اس طرف تو توجہ نہیں گئی۔ ان کا کام تو یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ اٹھتے ہوئے پڑھے لکھے ہائی وی این کا جو ایک لیڈر آ رہا ہے یا نئی ایک گورنمنٹ آ رہی ہے، یہ اس کو کس طرح کرش کیا جائے، اس کے علاوہ اس کو کام ہی کوئی نہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے کہنے کا مطلب ہے، میں آپ سے کیا کیا نفسیات کی باتیں بتاؤں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان دھوکے باز، بہانے باز رول پلیئر کو نہیں دیکھ سکتے، اور یعنی کہ یہ کیا کریں گے، یہ اتنے بے غیرت ہیں، سب کچھ تو رہے گا، مرتے مراتے لوگ رہیں گے اور یہ کہیں گے جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا اس کے بدلے آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے جو ہیں خدا بھلا کرے آپ کا ڈالر بڑھتے چلے جائیں گے، باہر چلتے چلے جائیں گے، ملک کا خزانہ ختم ہو جائے، روپے کی ویلیو ڈاؤن ہوتی جائے گی۔ جس وقت دیکھا کہ کچھ نہیں، یہاں سے ٹکٹ پکڑی اور یا پلین ہی لے گئے اور پھر وہاں سے اپنا غائب ہو گئے، واپس نہیں آنا، جس طرح یہ اسحاق صاحب ڈار صاحب گئے، کس طرح آئی، اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے۔ اور یہ دیکھیں بڑے بڑے بوڑھے آدمی، اور یہ کس کے پیچھے، ایک لڑکی کے پیچھے جس بیچاری کی اپنی پرسنالٹی میچور ہے، اس کی مینٹیلٹی دیکھیں، اس کی تھنکنگ دیکھیں، اس کا انالیسس کریں، اور کس طرح ایک محلے کی جو ہوتے ہیں لڑانے والے، اس کے الفاظ چنیں، اس کا سٹائل دیکھیں۔ صرف یہ تو نہیں نا کہ آپ اپنا، خدا مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ آپ صرف ایز اے فیمیل اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے اور لوگوں کو اٹریکشن، دس از ناٹ کال دا پالیٹکس، دس از جسٹ ٹو پلے ود دا فولنگ دا پیپل ہو ہیو نو انسائٹ۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ابھی کچھ نہیں گیا، حالات ہیں، ان کو سمجھیے گا، دو دن جا رہا ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہے، جتنا ڈیلے کریں، کیونکہ دیکھیں میں اس لیے نہیں فیور میں ہوں کہ یہ الیکشن ہو، الیکشن اس لیے کہ جو پاور میں آئے گا وہ لوگوں کو سلیکٹڈ ہوگا، لوگ اس کے ساتھ کوآپریشن کریں۔ ان کی جو ہسٹری ہے، اس کی وجہ سے جب یہ باہر جاتے ہیں ان کو کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انہیں پتہ اگر دے دیا تو یہ اسی طرح کریں گے جس طرح پہلے ان کا وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہے نواز شریف صاحب نے کیا ہے، یا جو انہوں نے اس طرح سے ملک کے ساتھ کیا، تو کہتے ہیں تو پھر یہ کہ یہی آئی ایم ایف کا بھی یہ ہونا، وہ کہتا ہے دونوں پارٹی سارے مل کے دستخط کریں، کیونکہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں، تو ان کا ٹرسٹ تو ہے نہیں کسی پر، صرف پاور کے طور پر اور یہ ایگو والے لوگوں کی بنا پر۔ خدا را یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو نئے جنرل ہیں، جو حافظ ہیں، ان کو قرآن شریف کے نقطہ نگاہ سے ان کو دیکھیں کہ میں کن لوگوں کو میں نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ تو آخر میں، کیونکہ میں یہ پلیز اس کو فل اس لیے سنیے گا کہ یہ میں اینڈ پر صرف 2 آپ کو حل دوں گا، جنہوں نے یہ ڈو کیا ہے کام
وہ اس کو انڈو کریں، جس سے پچھلی کیس میں پروگرام بتایا، ڈو کیا، جو بھی آپ نے غلط کام کیا ہے ان کو انڈو کریں. جوڈیشری پلس اسٹیبلشمنٹ کیا کرے، ان کے ساتھ مل کے تو ان کو ری آرگنائز کرے. وہ ہوتا ہے نا جو کھودا ہے اس کو پھر برابر کر کے اس کو ورک آؤٹ کریں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما. اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا. قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے.